حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ المؤمنین حضرت عائشہ کی فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن! یہ الفاظ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھے، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث اور روایات کی ہے۔ آپ عرف کی تعریف اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کے لیے 2 رات مقرر فرما رکھی تھی۔ ایک ان کے لیے اپنے ہونے کا حق استعمال ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی عائشہ کو دے دی تھی، اور یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور کی رقابت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تھی، باقی تمام انبیاء پر رشک آنے لگے، اور انہوں نے یہ بات گراہ گزاری حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراہ گزرتی تھی، ان پر رشک آتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت کو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی قباحت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دایا اونٹی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا اور فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عرض کیا، جیسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی، اور ایک اونٹی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ اور یہاں پر ان کو ایک اور اہم بات بتاتے چلے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی من میں اپنا لعاب رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اس کے پاس سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ کسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شہرائے بخاری میں
امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجی کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے اظہار حسرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے